راہل گاندھی کو پہلا آئینی عہدہ۔ تحریر شکیل رشید، ایڈیٹر، ممبئی اردو نیوز۔ ملک کی سیاست نے ایک نئی کروٹ لی ہے۔ 2014 کے بعد سے اب جا کر لوک سبھا میں اپوزیشن کے کسی رکن کو قائد حزب اختلاف اپوزیشن لیڈر کی کرسی ملی ہے۔ کانگریسی رہنما راہل گاندھی اس بار اپوزیشن لیڈر کے عہدے پر متمکن ہوئے ہیں۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ راہل گاندھی کا اپوزیشن لیڈر بننا کیسے ملک کی سیاست میں ایک نئی کروٹ ہے۔ اس کا ایک ہی جواب ہے، بی جے پی کی یا کہہ لیں نریندر مودی کی حکومت اب تک جس طرح کام اور قوانین آنکھیں بند کر کے کرتی اور بناتی رہی ہے، اب ایک اپوزیشن لیڈر کی موجودگی میں آسان نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم جن کمیٹیوں میں ہوں گے، ان کمیٹیوں کا ایک رکن اپوزیشن لیڈر بھی ہوگا۔ یہ کمیٹیاں سی بی آئی اور دیگر ایجنسیوں میں تقرریوں سے متعلق بھی ہیں اور دیگر سرکاری محکموں سے بھی۔ اس طرح تقرریوں یعنی بحالیوں میں راہل گاندھی کے عمل دخل سے وزیر اعظم نریندر مودی آسانی سے اپنے من چاہے افسران اور اہلکاران کو من چاہی پوسٹیں نہیں دے پائیں گے۔ یہ پہلا موقع ہے جب راہل گاندھی کو ایم پی کی حیثیت سے ایک آئینی عہدہ ملا ہے، عہدہ جو تقریباً ایک دہائی سے خالی پڑا ہوا تھا۔ کانگریس پارٹی نے اور خود راہل گاندھی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ حکومت سے اس کے ہر کام کے لیے سوالات پوچھے جائیں گے، وہ جواب دہی سے نہیں بچ سکے گی۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اس بار پارلیمنٹ پہلے کے مقابلے زیادہ ہنگامہ خیز ہوگا اور اپوزیشن پہلی بار حکومت کو کٹ گڑے میں کھڑا کرنے کے لیے آزاد ہوگی۔ یہ عہدہ راہل گاندھی کی قیادت کا امتحان بھی ہوگا۔ انہیں ایک سمجھدار قائد کی طرح آگے بڑھ کر رہنمائی بھی کرنا ہوگی اور یہ خیال بھی رکھنا ہوگا کہ انڈیا اتحاد میں ان کے کسی عمل یا فیصلے سے بے چینی نہ پھیلے۔ ظاہر ہے یہ کام اس قدر آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ انڈیا اتحاد میں مختلف نظریات اور سوچ کی پارٹیاں اور سیاستداں شامل ہیں۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی، جن کی پارٹی ترنمول کانگریس ایک دن انڈیا اتحاد کی حمایت کرتی ہے اور دوسرے دن مخالفت، راہل گاندھی کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتی ہیں۔ راہل گاندھی کو اچھے اور برے دونوں طرح کے فیصلوں کی ذمہ داری قبول کرنا ہوگی۔ راہل گاندھی کا اپوزیشن لیڈر بننا اس لیے بھی اہم ہے کہ انہیں لوک سبھا میں اوم برلا کا سامنا کرنا ہوگا، جو اسپیکر کے عہدے کے لیے دوسری بار منتخب کر لیے گئے ہیں۔ راہل گاندھی اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے جب پارلیمنٹ پہنچے تو انہوں نے دو ٹوک لفظوں میں یہ پیغام دے دیا کہ اپوزیشن حکومت کے ساتھ پارلیمانی کام کاج میں پوری طرح سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایوان کے اندر اپوزیشن کی آواز سنی جائے۔ یہ ایک طرح سے اوم برلا کو ایک طرح کا انتباہ ہے۔ یہ اوم برلا ہی تھے جنہوں نے اسپیکر کی حیثیت سے کئی اراکین پارلیمنٹ کی معطلی کے فیصلے کیے تھے۔ راہل گاندھی کی معطلی کا بھی ایک بار تو یکمشت انہوں نے 143 اراکین کو معطل کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں سارا ایوان خالی پڑا تھا اور حکومت نے من مانے ڈھنگ سے کسی بحث کے بغیر کئی بل منظور کر کے قانون بنا دیے تھے۔ راہل گاندھی نے اگر اپوزیشن لیڈر کے طور پر سمجھداری سے کام لیا اور حکومت کے دباؤ میں آئے بغیر اپنا فرض نبھایا تو من مانے ڈھنگ سے نہ یہ بل منظور کرائے جا سکیں گے اور نہ ہی من مانے ڈھنگ سے سی بی آئی، ای ڈی اور محکمہ انکم ٹیکس لوگوں کو گرفتار کر سکے گا۔ ممکن ہے راہل گاندھی کے سامنے پہلا چیلنج ایم آئی ایم کے سربراہ اور ایم پی اسد الدین اویسی کی شکل میں آئے۔ حلف برداری کے دوران جے فلسطین کہنے کے لیے ان کے خلاف کئی شکایتیں درج کرا دی گئی ہیں۔ مطالبہ ہے کہ پارلیمنٹ سے ان کی رکنیت رد کر دی جائے۔ اگر یہ معاملہ اسپیکر کے پاس پہنچا تو اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے راہل گاندھی کو پوری طاقت کے ساتھ اسد الدین اویسی کا ساتھ دینا ہوگا۔